بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم کو بھی ایک مافیا قرار دیا اور شوگر مافیا کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ شوگر مافیا جو ہے اس کا ذکر کیوں کیا آج وزیر اعظم صاحب نے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن آج کی جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کو ایک نوٹس بھجوایا گیا ہے، اور اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے پارلیمانی روایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بہت توہین امیز رویہ اختیار کیا ہے کرسی کے ساتھ، یعنی کہ چیئر کے ساتھ، لہذا آپ 7 دن کے اندر اندر معافی مانگیں۔ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے یا وہ معافی نہیں مانگیں گے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ کچھ اور بھی ایشوز ہیں، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر برائے تعلیم اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما، جناب سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور جناب رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں، رکن قومی اسمبلی، سابق وزیر قانون۔ اگر آپ اجازت دیں رانا صاحب سے پہلے بات کر لیں۔ آپ کی مرضی۔ رانا صاحب، یہ اسپیکر قومی اسمبلی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کو۔ لینگویج جو ہے مجھے آپ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کو معافی نہیں مانگ لینی چاہیے؟ دیکھیں، اگر پارلیمانی روایات کے برعکس کوئی بات کرنے کی یا کوئی ایسا عمل جو پارلیمانی روایات کے برعکس ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر معافی کا تقاضا کیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اسپیکر صاحب کو بھی اور قائد ایوان کو بھی 100 دفعہ جو ہے وہ پورے ایوان سے اور پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے جو توہین کی ہے اس پارلیمنٹ کی اور جو بے توقیری کی ہے اس پارلیمنٹ کی پچھلے 2.5-3 سالوں میں، تو اس کے بعد یہ کس منہ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ پارلیمانی روایات کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا گیا؟ وہاں پہ ایک ماحول ہوتا ہے اور ایک ایسا ماحول وہاں پہ پیدا کیا گیا ہے کہ جس کے بعد اسپیکر جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اسپیکر کی چیئر پہ تو بیٹھا ہے، اس کے نام کے ساتھ اسپیکر کا لفظ بھی لگ رہا ہے، لیکن اسپیکر کا جو رول ہوتا ہے وہ تو اس نے پچھلے 2.5-3 سالوں میں ادا ہی نہیں کیا۔ اچھا رانا صاحب، یعنی اس کا حال یہ رانا ہے صاحب ایک چیز ذرا میں آپ کہ کو وہ سنوانا کسی چاہ رہا ہوں۔ اپوزیشن کے ممبر کے وہ ٹھیک ہے کہ جو آئینی یا ایک پارلیمنٹیرین ہونے کے جو حقوق ہیں ان کا وہ تحفظ نہیں کر سکا۔ اس کی حالت یہ ہے وہاں پہ کہ میں نے اپنے کیس میں اسے ایک جو ہے وہ دی تھی موشن اپنے کیس کی انکوائری سے متعلق، تو میں اس کے پاس گیا تو کہنے لگا، یہ ادھر کندھوں پہ ہاتھ پھیر کے کہتا بہت پریشر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا اب رانا صاحب، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی رانا صاحب ذرا سنیں، کل کی جائے۔ ہمارے کولیگ ہیں شاہ زیب خانزادہ، انہوں نے جب شاہد خاقان عباسی صاحب سے سوال کیا تو عباسی صاحب کا جواب کیا تھا، ذرا سن لیں۔ جوتا مارنے کی بات کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا؟ یہ بالکل غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ میں سب سے پہلے اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن معافی انہوں نے نہیں مانگی۔ اب اس اعتراف کے بعد معافی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں جو ہے وہ آپ کسی ایک ایونٹ کو جو ہے وہ علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں پہ پارلیمنٹ میں جو ہے آپ تو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جوتا مارنے کی بات کی، وہاں پہ جوتے چلنے ہیں، وہاں پہ چلنے یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ نہ کرے۔ وہاں ہاں آپ کا نہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو یہ ظلم اور زیادتی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو کیا یہ کل کو پھر ہم صرف سیاسی احتجاج تک محدود رہیں گے؟ نہیں، لیکن آپ کو جوتے تو نہیں چلانے چاہیے۔ یہ جس طرح سے یہ آگ سے کھیل رہے ہیں یہ لوگ، یہ تو اس ملک کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑ رہے۔ چلیں اللہ نہ کرے ایسی بات ہو۔ یعنی ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں اچھا شفقت اور محمود اس کا صاحب، کیا انجام ہوگا ان کا۔ شفقت صاحب، اگر شاہد خاقان عباسی صاحب اگر معافی نہیں مانگتے تو اسپیکر صاحب پھر کیا کر سکتے ہیں؟ حامد، اس سے پہلے میں رانا صاحب کی ایک بات جو ہے اس کا ذکر کر، انہوں نے کہا ہم سیاسی احتجاج تک محدود نہیں رہیں گے، تو ان کا کیا مطلب ہے کہ یہ گنز اٹھا کے ہمارے پہ فائر کریں گے؟ یہ اللہ نہ کرے۔ کیا پلان کیا ہے ان کے ذہن میں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاسی احتجاج، وہی پلان ہے جو آپ کر رہے ہیں، جو وہ آپ کے سیاسی ساتھ کریں احتجاج گے۔ تک کہتے ہیں کہ ہم محدود نہیں رہیں گے، تو میرا خیال ہے آپ کا پوچھنا فرض بنتا ہے کہ وہ کیا طریقہ کار ہے جو کہ آپ سیاسی احتجاج کے علاوہ
کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات, مجھے شاہد خاقان عباسی کی سارے جو اس نے کیا ہے اس پہ مجھے افسوس تو ہوا لیکن حیرانی نہیں ہوئی. حیرانی نہیں اس لیے نہیں ہے کہ 7.5 سال سے میں پارلیمنٹ میں ہوں, میں دیکھ رہا ہوں جس وقت کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے نا تو سب سے آگے شاہد خاقان عباسی ہوا ہے. اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب ہم اسمبلی میں نہیں تھے, اس کی اگر آپ ایک فوٹیج کسی کو کہیں نکالیں تو اس میں بھی پیش جو تھے وہ شاید, یعنی کہ ان کو اپنے مزاج پہ, اپنے اس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے, کوئی غصے پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ یہ شخص وزیر اعظم پاکستان رہا ہے. یار اور کچھ نہ خیال کرو تو کم از کم یہ یاد رکھو کہ آپ اس اتنے بڑے معتبر عہدے پہ رہے ہو کہ اس کے بعد آپ کو ایسی حرکات نہیں کرنی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں, ہم نے تھوڑے جو احتجاج کیے ہاؤس کے اندر جب ہم اپوزیشن میں تھے, لیکن کبھی ہم نے ایاز صادق کو گالی دی, کبھی اس کو کوئی ایسی کوئی بات کی, کبھی اس کو کہا کہ جوتا ماریں گے یا تمہارے تھپڑ ماریں گے, یا کبھی ایسی کوئی بات ہوئی. سو مقصد یہ ہے کہ یہ تو کیا کہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے آسان خطا ہو گئے ہیں. یہ جو ابھی رانا صاحب نے بات کی ہے اور جو شاید خاقان کر رہا ہے, یا باقی جو ان کا میں رویہ میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کل, مجھے لگتا ہے کہ حواس باختہ ہو گئے ہیں. کیونکہ کوئی ریئیکشن جو تھے نا وہ ایک نارمل پولیٹیکل ریئیکشن نہیں تھے. اور اسمبلیوں میں ہوتے رہتے ہیں, پرابلمز بھی ہوتے ہیں, چپکلش بھی ہوتی ہے, اونچ نیچ بھی ہوتی ہے, لیکن اس حد تک جانا جو ہے وہ غیر مناسب ہے. چانڈیو صاحب, آپ ایک سینئر پارلیمنٹرین ہیں, وزیر قانون بھی ہیں, سب معاملات کو سمجھتے ہیں. اس صورتحال میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو اسپیکر سے 7 دن کے اندر اندر معافی مانگ لینی چاہیے. ہاں, مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے بات کو آگے بڑھانے کے لیے, لیکن کچھ رانا صاحب کی بھی بات درست ہے. اس صورتحال کا بنیاد ڈالنے والا کون ہے؟ ہم بھی آپ کے سامنے رہے ہیں, میری قائد بھی رہی ہیں, بلاول صاحب بھی رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہم نے کبھی یہ رویہ نہیں اپنایا. ہمارے اسپیکر تینوں چاروں آپ کے معراج خالد سے شروع ہوں, میڈم فہمیدہ رہی ہیں, یہ رہے, ہمارے مخدوم صاحب رہے ہیں. ہمارے رویہ اسپیکروں کا دیکھا, یہ تو ماننا پڑے گا. یہ اسپیکر صاحب وہاں ہٹلر بن کر بیٹھیں گے, کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے. چلیں بہت سارے لوگ اپنے قابو میں رکھیں گے حواس کو, لیکن آخر تنگ بھی آ جائیں گے نا. لیکن میرا خیال اور طرف ہے. مثلا میں خاص بات ہمیشہ کہتا ہوں رویوں کے لیے, آپ میرے گواہ ہیں, میں ہمیشہ میاں صاحب کے زمانے سے بھائی رویہ ٹھیک کرو, بہت سارے بحران حل ہو جائیں گے. ہمارے وزیر اعظم کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. جو ٹھیک کہا ہے میرے سائن شفقت محمود صاحب نے کہ ہمیں ایسا نہیں رویہ, تو پھر وزیر اعظم کو بھی ٹھیک کروائیں نا. یہ لب و لہجہ وزیر اعظم کا ہونا چاہیے. یہ گالیاں والا, توہین کرنے والا, بے عزتی کرنے والا, مذاق اڑانے والا, یہ کوئی معیار ہے وزیر اعظم کی کرسی کا؟ کچھ تو خود بھی منصب کا. لیکن وزیر اعظم اور اسپیکر کے منصب کے تقاضے مختلف ہیں. بے شک رواج کا مسئلہ ہے, میں رواج کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اسمبلی میں رواج کیا ڈالا ہے, آپ نے اپنی سیاسی روایات کو کیسے آگے بڑھایا, بات وہ ہے. جب آپ روایت ہی نہیں رہے گی تو وزیر اعظم کیا, اسپیکر کیا, منسٹر کیا, گورنر کیا, ہم روایات کو تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنے, آپ اس انداز سے توہین کریں گے, اس انداز سے گالیاں دیں گے, بخدا وزیر اعظم کی گفتگو تو سنیں, کس انداز سے, اس انداز سے وزیر اعظم بولتے ہیں. اب میں اسپیکر صاحب کی عزت کرتا ہوں, ان کا منصب ہے, عزت کرنے لائق ہے, لیکن کبھی کبھار وہ بھی جس انداز سے بولتے ہیں, جس انداز سے غصہ نکالتے ہیں, میں حامی نہیں ہوں, میں خاقان عباسی کے رویے کا حامی نہیں ہوں. میری ساری بات کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ ہونا چاہیے کہ پہل کس کو کرنی ہے رویوں کو ٹھیک کرنے میں. یہاں کلچر کا بنیاد کون رکھے گا؟ آپ وزیر اعظم. آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ خود لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں, کھڑے جیسے آپ گلیوں میں کھڑے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. یہ رویہ مناسب نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی, ابھی انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ پہلا بیان, میں اپنے بھائی, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کس رشتے سے, لیکن میں کہتا ہوں پہلے آپ تو دیکھیں کون ہے وہ جنہوں نے کہا کہ ممبروں کو گلے سے پکڑ لینا, جیسے ممبر ایوان میں نکلے پکڑ لینا, ان کو مت چھوڑنا. یہ کس نے دیکھے, یہ کس نے راستہ دکھایا؟
اچھا، جاؤ گھر پہ دھاوا بول دو. چلے میں نے تو خیر ایک سوال یہ لیگل اٹھایا ہے کہ اگر شاہد خاقان آبادی صاحب معافی نہیں مانگتے تو اسپیکر کیا ایکشن لے سکتا ہے. لیکن رانا صاحب میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت پچھلے 4-5 دن سے ملک میں صورتحال تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اب اس میں تناؤ میں، کشیدگی میں، ٹینشن میں کافی کمی ہو رہی ہے، اور اب جمعے کو پارلیمنٹ میں دوبارہ اس قرارداد پر بحث ہونی ہے جس قرارداد کے پیش کرنے پر تحریک لبیک نے اپنا دھرنا جو ہے وہ ختم کیا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کم از کم 1 یا 2 دن کے لیے پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کو اپنی یہ لڑائی چھوڑ کے اس قرارداد پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ملک جو ہے یہ اس کشیدگی سے نکلے؟ دیکھیں میر صاحب، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اوپر بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ اپوزیشن کی ہے یا حکومت کی ہے؟ یہ جو ریزولوشن کل لے کے آئے ہیں، یہ ریزولوشن بے شک پرائیویٹ ممبر نے پیش کیا ہے، لیکن اسے لانے والی حکومت ہے. حکومت جو ہے اس نے ایک معاہدے کے تحت یہ ریزولوشن جو ہے وہ ہاؤس میں پیش کروایا ہے اپنے ہی ایک ممبر سے. کیا اس ریزولوشن کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا گیا؟ کیا اس ریزولوشن کے اوپر حکومت نے اپوزیشن سے پہلے بات کی؟ اب معاملہ یہ ہے کہ اس ریزولوشن میں جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تعلق ہے، ان کے احترام اور ان کی عزت کا تعلق ہے، تو اس کے اوپر تو ہر مسلمان متفق ہے. ہر مسلمان جو ہے وہ وہی جذبات رکھتا ہے جو کوئی اور دوسرا رکھتا ہے، یا اگر آپ کہہ لیں کہ تحریک لبیک کے لوگ رکھتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل ایک ریزولوشن جو ہے وہ پیش ہوا، اس ریزولوشن کے اوپر اپوزیشن نے جو ہے وہ تھوڑا اعتراض کیا، لیکن اس کے ایک حصے سے اتفاق کیا، دوسرے میں انہوں نے کوئی فردر اپنی رائے شامل کرنے کی بات کی، اور بات جو ہے یہ 25 سے 40 منٹ میں ختم ہو گئی. یہ ریزولوشن پیش کرنے کا معاہدہ ہوا تھا آج سے 5 ماہ پہلے. 5 ماہ پہلے جب یہ معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد یہ ریزولوشن کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ اس کے بعد جب 3 ماہ کی مدت تھی، 3 ماہ بعد دوبارہ 2 ماہ کی جو ہے وہ مدت حاصل کی گئی. دونوں دفعہ جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے اوپر وزیر داخلہ کے دستخط ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر مذہبی امور کے دستخط ہیں، کمشنر لاہور کے دستخط ہیں. ان 5 ماہ میں یہ معاہدہ جو ہوا تھا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں سمپلی وہ ایکسرسائز ہونی تھی جو کل ہوئی ہے، وہ کیوں نہیں کی گئی؟ اور اس کے بعد جو تباہی ہوئی ہے، وہ تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ حافظ سعد رضوی کو گرفتار کس نے کروایا؟ کس نے یہ آرڈرز کیے کہ اسے گرفتار کیا جائے؟ کس نے کہا کہ ہم تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں؟ کس نے جو ہے وہ تھرو سرکولیشن جو ہے اس کے اوپر پابندی لگائی؟ کون فرعون کے لہجے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کو حکومت کی اسٹیٹ کی رٹ کے اوپر جو ہے حرف نہیں آنے دیا جائے گا، ہر قیمت کے اوپر رٹ جو ہے وہ بحال کی جائے گی؟ وہ جو اور یہ سارا کچھ کیا. وہ ریزولوشن 1000 آدمی میر صاحب زخمی ہوا ہے. وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن وہ ریزولوشن جیسی بھی ہے، اس ریزولوشن کے پیش ہونے کے بعد تحریک لبیک نے اپنا دھرنا ختم کر دیا. تو جب ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو نہیں، دھرنا ختم کر دیا ہے. ہاں نہیں، سن لے نا، دھرنا ختم کر دیا ہے، لیکن وہاں پہ جو 4 پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں، جو کوئی 800 زخمی ہوا ہے، کروڑوں کی پراپرٹی کا لاس ہوا ہے، اس کے علاوہ ٹی ایل پی کے کوئی 8 کہہ رہا ہے، کوئی 26 کہہ رہا ہے کہ بندے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا ذمہ دار وہ ہے جس نے سعد رضوی کی گرفتاری کا حکم دیا، ٹھیک ہے، جس نے ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگائی. وہ تمام ذمہ دار ہیں چلے آپ کے سارے سوال آگے لیکن اور اس کے بعد ہاں، اور اس کے بعد جو ہے یہ بتایا جائے کہ یہ سارا کچھ جو ہے پورے ملک میں میڈیا بند کیا گیا، لوگوں کو تکلیف ہوئی، لوگوں کو مشکلات ہوئی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چلے وہ ذمہ دار مس ہینڈلنگ کس نے کی ہے؟ ظاہری بات ہے مس ہینڈلنگ جو ہے وہ ایک وزیر داخلہ تھا جو ساری اناؤنسمنٹس کر رہا تھا. لیکن شفقت صاحب لگ یہ رہا ہے کہ اب جمعے کو جب اجلاس دوبارہ ہوگا تو متفقہ قرارداد تو شاید پاس نہیں ہو سکے گی. دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ قرارداد پاس کرنا ایک معاہدے کا حصہ تھا، اور پاس یعنی کہ اس کو پیش کرنا تو قرارداد پیش ہوگی. اس کے بعد جو دھرنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور حالات نارمل کی طرف جا رہے ہیں. اور مسئلہ جو ہے وہ ایک طریقہ کار کا ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ طریقہ کار جو ہے وہ ساری مسلم دنیا کو ممالک کو مل کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اور ان کی عزت تکریم و محبت ہمارے دل میں ہے اس کا اظہار کرنا ضروری ہے. تو یہ اور اس کا اگر ہم اپنے آپ کو یہاں پہ کرتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جو قرارداد آئی اس پہ مجھے حیرانی ہوئی اپوزیشن کی طرف سے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ ساری جماعتوں کو رالا صاحب نے کہا نا جی ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ جیسے ہی قرارداد پیش کی گئی پرائیویٹ ممبر نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے جس میں ساری پارٹیاں موجود ہوں تاکہ اس معاملے کے اوپر مزید غور و فکر کیا جا سکے. اور آبویسلی قرارداد ایک مسودہ تھا, اس مسودے پہ کوئی اگر تبدیلی ہونی تھی جب سارے مل کے بیٹھیں گے تو وہ مسودے پہ تبدیلی یا جو بھی کچھ ہے ہو سکتا ہے. اس کے جواب میں آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہ بجائے اس کے کہ اس پہ, اور بحث بھی بعد میں اسپیکر نے اجازت دے دی, کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کی خیال کرتے آپ نے اسپیکر کو گالیاں دیں, آپ نے دھینگا مشتی کی, آپ نے وہاں اب آپ تھریٹن کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ فزیکلی ماریں گے آپ پہ. تو مقصد یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا, پیپلز پارٹی تو آئی نہیں. چانڈیو صاحب سے میں پوچھوں گا کہ کیوں نہیں آئے, ان کو آنا چاہیے تھا. ایک اہم قومی معاملہ ہے اور قومی لیڈرشپ کے وہ بلاول صاحب نے اس کا جواب دے دیا نا, دائی ہیں نیشنل لیڈرشپ کے, تو پھر آ کے اس کا اوپر سٹینڈ لے. ایک اور بھی چیز ہے وہ بھی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ ایک سینئر منسٹر ہیں, آج شیخ رشید صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا اس میں انہوں نے تحریک لبیک کے بارے میں ایک بات کی, ذرا سنیں وہ کیا ہے. ٹی ایل پی ایک پولیٹیکل جماعت ہے, وہ اس نے الیکشنوں میں حصہ لیا ہے, وہ کراچی میں بھی حصہ لے رہی ہے. اس نے پنجاب میں تیسری بڑی پارٹی تھی, پولیٹیکل پارٹی تو ہے, اب آپ کے سامنے آپ یہ کہیں کہ میں یہ کہوں کہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پنجاب میں وہ تیسری بڑی پارٹی تھی اس الیکشن میں اور وہ پولیٹیکل پارٹی ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, پابندی اس پہ لگ گئی ہے. شیخ صاحب کی بات سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ پابندی ختم ہو سکتی ہے. دیکھیں جہاں تک مجھے قانون کا پتہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی پارٹی پہ حکومت پابندی لگاتی ہے تو وہ پھر معاملہ ایکچولی فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. جس تناظر پہ پابندی لگی وہ بھی آپ کو پتہ ہے. شیخ صاحب کی یہ بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ جو بات پارٹی الیکشنوں میں حصہ لیتی ہے اور وہ اپنے ممبر الیکٹ کراتی ہے اور وہ نیشنل الیکشن میں سیٹوں میں کنٹیسٹ کرتی ہے تو وہ تو سیاسی جماعت ہے نا. اس کے جو اس کے اہداف ہیں وہ سیاسی ہیں کیونکہ وہ سیاست میں آئی ہے اور سیاست میں شامل ہوئی ہے. تو اس حد تک تو صحیح ہے, پتہ نہیں اور انہوں نے کیا کہا, لیکن اس اور انہوں نے کہا کہ 30 دن میں وہ اپیل بھی کر سکتے ہیں. بہرحال جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بات, ٹھیک کہا ہے. مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ, آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ ان کو بہت ساری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. شوکت صاحب آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ میں یہ پھنس جاتے ہیں, اجرت میں باتیں کرتے ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اگر یہ پولیٹیکل پارٹی تھی, ہم نہیں ان کی شیخ صاحب, تو پھر اتنا جلدی کیا فیصلہ, ایسے تو نہیں ہوتا. اچھا بھائی ایک آپ سے سوال ہے جی, اگر آپ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جی, تو آپ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیوں نہیں آئے؟ مجھے نہیں پتا, نہیں پتا, ایمان سے نہیں. چلے یہ تو بہت اچھی بات کی آپ نے کہ آپ کو نہیں پتا, لیکن بلاول صاحب نے جو بیان دیا ہے, میں یہاں نہیں تھا, میری طبیعت کی وجہ سے آج آیا ہوں, مجھے پتا نہیں. بلاول نے کیا کہا ہے؟ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو سارا بحران ہے یہ وزیر اعظم صاحب نے کریٹ کیا, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو صحیح کہا. مجھے ایک چیز بتائیں آپ کہ کل ان کے کچھ مختلف اسپوکس پرسن جو ٹی وی پہ مجھے نظر آئے, انہوں نے کہا کہ جی فرانس کے سفیر کو نہیں نکالنا چاہیے. تو آپ آئیں وہاں پہ اسمبلی میں, ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ جی پارلیمنٹ کو ہر چیز پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. تو اس کی وجوہات کیا ہے کہ آپ نے اتنی امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے اور اس میں آپ نے بوائیکاٹ کر کے اور ایک بیان دے رہے ہیں پریس کانفرنس میں بیٹھ کے, اور ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ جی پرائم منسٹر نہیں آتے, یہ نہیں. آپ نے تو ساری جماعت نے پارلیمنٹ سے الگ ہو کے بیٹھ گئے. آپ جب اہمیت نہیں دیں گے پوری جماعت کو, آپ اپنی ذاتی ملکیت اسمبلی کو, پوری اسمبلی کو اپنی ذاتی ملکیت بنا کے چلیں گے تو اعتراض کا تو حق ہے. ایک پارٹی ہے, میرا نہیں, ہم آپ کی پارٹی کو اور بھی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. کچھ بھی نہیں. آپ جو ہے جو اپنی طور پہ کرنا چاہتے ہیں, اکیلے طور پہ کرنا چاہتے ہیں,
کسی کو شریک ہی نہیں کرنا نہیں، چاہتے. ہم آپ کو کرنا آپ چاہتے نے ہیں اس نظام کو ہی چلانے میں عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا. ایسے حکومت نہیں، آپ کے چلتی ہے. رویے اچھے ہیں، ایسے اور حکومت ہمارے رویہ اچھے وہ تو ہو بڑی یا نہ. تعریف کر رہے ہیں نہیں چاندی صاحب. یہ میرا رویہ نہیں ہے نا, ان کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے. نہیں، ان کا رویہ غیر پیپلز پارٹی سیاسی, کی بہت ساری ان کا چیزیں رویہ ایسی ہیں غیر سیاسی ہے. جن سے ہمیں کوئی اعتراض ان نہیں کا ہے. رویہ پیپلز غیر پارٹی پہ سیاسی. اعتراض نہیں ہے. نہیں، نون لیگ کا رویہ جو ہے وہ بڑا ابھی آپ میر صاحب, ابھی آپ جس انداز سے میں کہہ رہا ہوں رویہ اصل میں ان کا نہیں, یہ ٹھیک ہے. شفقت صاحب کر رہے میں ہیں. سمجھ رہا ہوں. شفقت صاحب پیپلز پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ مسلم لیگ نون ہے پرابلم. اس کی وجہ دوسری ہے, اس کی وجہ دوسری ہے. اب یہ تو سیاسی مجبوریاں ان کا بیان دینا نا, لیکن اگر دل کھول کے دیکھیں تو ان کے اندر بھی ایک موقع پر پیپلز پارٹی گھر کے بیٹھی ہوئی, گھر کر کے بیٹھی ہوئی. وہ تو چیز جو ساری دنیا کو پتہ ہے. جذبہ تو وہ رہے گا, اب دشمنی تو ان کی وہ تو نہیں ہوگی. رانا ثناءاللہ صاحب بھی ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے MP تھے. نہیں, وہ سخت مزاج کے ہیں. وہ جب توڑتے ہیں تو پیچھے نہیں دیکھتے. اب کیا حدیں مقرر کرنی ہے بات چیت کی, نہیں. انہوں نے لکیریں کراس کر کے بات کی ہے جب بھی ہم پہ بات کی, لیکن ہم ان کو سینئر سمجھتے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. شفقت صاحب پر صحیح کہہ رہے ہیں نا, ساری بات آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. ناظرین, ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. NCOC کے سربراہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ اگر شہریوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ ان پہ توجہ نہ دی, احتیاطی تدابیر نہ کریں, تو ہمیں کہیں شہر بند نہ کرنے پڑ جائیں. یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے. اس پہ یقیناً ہمیں تھوڑی گفتگو کرنی چاہیے. ہم سیاست میں الجھے رہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان ہے, میں چاہوں گا اس پہ بھی بات کر لیں. وزیر اعظم صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے, مافیاز کا ذکر کیا, ذرا دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. طاقتور قانون کے لیے نہیں آنا چاہتا, وہ کبھی PDM جیسے الائنسز کرتا ہے. صرف مقصد یہ ہوتا ہے ہمیں عام لوگوں کے قانون کی طرح نہ رکھو, ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں. اسی طرح شوگر مافیا ہے, قیمتیں بڑھا کے پیسہ بناتے ہیں اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں نہ وہ ان کے اوپر کچھ کریں, تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب, یہ وزیر اعظم صاحب نے PDM کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ہی پھر شوگر مافیا کا ذکر کر دیا ہے. تو یہ PDM اور شوگر مافیا کا ذکر ساتھ ساتھ آنا شروع ہو گیا ہے. اس کا کچھ مطلب بتائیں گے آپ ہمیں, کچھ تشریح کریں گے آپ؟ دیکھیں میر صاحب, آپ نے شفقت محمود صاحب کو آج کے پینل میں بٹھایا ہے, جو قدرے یا اس پورے ٹولے میں سے جو ہے وہ کوئی معقول بات جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. گو اب ان کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا رنگ تو چڑھ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ PDM کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں, جبکہ PDM میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپوزیشن کے طور پہ ہاؤس میں موجود ہیں. اگر وزیر اعظم کا اپوزیشن کے متعلق یہ خیال ہے یا وہ اپوزیشن کو یہ سمجھتا ہے, تو پھر آپ کس رویے کی بات کر رہے ہیں؟ اور پھر شفقت صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ اگر سیاسی احتجاج کا رویہ نہیں اپنائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ بھئی آپ کے ساتھ پھر وہی کریں گے جو آپ کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ ہمارے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں یا جو آپ ہمارے خلاف کر رہے ہیں, پھر وہی کریں گے نا جو آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر ہم آپ کو اس سے پھر کم سمجھیں گے؟ ہم پھر اس سے کوئی ایک ہاتھ آگے ہی جائیں گے نا. معاملہ یہ ہے حامد میر صاحب کہ یہ 5 دن جو کہ پہلے وہ ایک سیاسی جماعت تھی, اس کے ساتھ حکومت نے معاہدہ کیا, وزراء نے دستخط کیے, 5 دنوں میں وہ گرفتار ہوئے, فورس شیڈول میں گئے, کالعدم قرار دیے گئے, دہشت گرد قرار دیے گئے. یہ اعلان کیا گیا کہ ان کو کسی قیمت کے اوپر جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا, گورنمنٹ کی رٹ بحال کی جائے گی. اس دوران 800 آدمی زخمی ہوا, 4 لوگ پولیس کے شہید ہوئے, 8 ان کے یا 26 ان کے شہید ہوئے, کروڑوں روپے کی پراپرٹی کا لاس ہوا. پورا ملک 5 دن یرغمال بنا رہا, پورا ملک بند رہا, میڈیا بند رہا. 5ویں دن دوبارہ وہ سیاسی جماعت ہے, اس کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں. اب ان کو رہا بھی کیا جائے گا, ان کو بحال بھی کیا جائے گا, ریفرنس واپس بھی لیا جائے گا, 4 شیڈول واپس ہو چکا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ 5 دن اب آپ اس قوم کی, ملک کی جو ہے وہ زندگی سے آپ بالکل اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیں آپ؟
اچھا ان کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا حساب ہونا ہے، چلے ان سے پوچھ لیتے اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے میں ان سے اس پوچھ کے بغیر بات آگے نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں، لیکن شفقت صاحب آپ نے جواب دینا ضرور دیں. لیکن یہ پی ڈی ایم اور شوگر مافیا کا ذکر ساتھ ساتھ آ رہا ہے، کیا یہ جہانگیر ترین کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں پی ڈی ایم تو خیر کون سی پی ڈی ایم، اب پیپلز پارٹی اور اے این پی تو رہی نہیں پی ڈی ایم کا حصہ. لیکن ویسے میں رانا صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں ایک ہی دفعہ جیل گیا ہوں، اور وہ بھی نواز شریف صاحب کی مہربانی تھی کہ 92 میں انہوں نے مجھے اڈیالہ میں بھی گیا میں، اور مجھے میاں والی جیل کی بھی انہوں نے حالات دکھائے، اور اس میں پیپلز پارٹی میں کہ اور بھی بہت لوگ شامل تھے، اس زمانے کی بات ہے. اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحب نے لانگ مارچ ہیرو ڈالی اچھا تھی. ابھی اس وقت شاید رانا صاحب بھی پیپلز پارٹی میں تھے. تو اس کے بعد ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا ہم وہی سلوک کریں گے. میرے پہ قتل کے مقدمہ ہے، میرے پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، یہ پیچھے جو میں ابھی تک عدالت میں بھگت رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اگر تو آپ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ نے ہمارے پہ مقدمے، تو وہ تو آلریڈی بنائے ہوئے ہیں آپ نے. دہشت گرد بھی بنایا ہوا ہے، قاتل بھی بنایا ہوا ہے. اچھا ذرا یہ بھی بتا دیں ناظرین کو کہ وہ مقدمات جو آپ پہ ہیں وہ صدر مملکت عارف علوی صاحب پہ بھی ہیں. وہ کافی لوگوں پہ ہیں اور وہ ہماری پارٹی کے تقریباً سارے ٹاپ لیڈرز پر ہیں. باقی رہ گیا شوگر مافیا. دیکھیں بات یہ ہے حامد کہ بہت زیادہ کنسرن ہے ہمیں اس بات کا کہ عوام کو چینی جو ہے وہ صحیح قیمت پہ نہیں مل رہی. اور اب تو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود ہمیں اطلاعات ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے، باقی چیزیں کی گئی ہیں. تو اس لیے اگر پرائم منسٹر صاحب شوگر مافیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی وجہ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ نہیں کہتا کہ ہر شوگر والا جو ہے ایسے ہے، لیکن شوگر مافیا. ایک بڑا سادہ سا سوال ہے، جی چھوٹا سا. کیا آپ کے خیال میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جہانگیر ترین سے ایک ملاقات ہو جانی چاہیے؟ یہ جو آپ سادگی دکھاتے ہیں نہیں دیکھیں جہانگیر ترین ہماری پارٹی کے ممبر ہیں ابھی تک میری اطلاع کے مطابق تو ہیں. اور اگر وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھی کو ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اب چانڈیو صاحب اب آپ یہ بتائیں کہ اب پی ڈی ایم سے تو پتہ نہیں آپ کا تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن اب اپوزیشن میں تو ہے. ابھی تو ختم نہیں ہو گیا. میں ایک عرض کروں، سیاسی کلچر سوٹ ہی نہیں کرتا وزیر اعظم کو. اچھا کہ سیاست بہتر ہو، پرسکون طریقے سے سیاسی ماحول چلے، وہ بہتر نہیں کر. ہمارا تو ہم تو تعلق سمجھتے ہیں، ہم تو اپوزیشن ہیں. لیکن اگر یہ نہ بھی سمجھے تو بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ اگر اس انداز سے سیاسی لوگوں کو بھی مافیا کر دیں گے پھر آپ چلائیں گے. میں آپ کو بخدا بتاتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب کو اس ملک میں سکون نہیں چاہیے. وہ اگر چاہیں تو ساری ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے. یہ تو کسی بھی وزیر اعظم کے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ چاہے کہے کہ جی مجھے سکون نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں، ساری بے چینیاں خود پیدا کی ہوئی ہیں، سارے معاملات خود خراب کیے ہوئے ہیں. جب وزیر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا، جب میرے چیئرمین بلاول صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا ہم آپ کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں، تو وہ یوں کر رہے تھے. وہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ابھی جب یہ بات کرتے، ابھی آپ خود حیران ہو رہے ہیں یار شوگر مافیا کے ساتھ پی ڈی ایم کا ذکر کرنا، یہ کیا ہم ہیں یا نہیں ہے؟ یہ پی ڈی ایم میں کیا آپ کی کیا پوزیشن ہے پی ڈی ایم کے؟ کون سی؟ ہم آپ نہیں جو آپ چاہیں. نہیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں. ہمارا فیصلہ ہے، ہم اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن کے کسی بھی نام میں ہیں، جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم اس کا ساتھ دیں گے. لیکن بات یہ ہے وزیر اعظم کو چاہیے کیا؟ سکون نہ ماحول میں. آپ جتنی بے چینیاں لے ساری انہوں نے خود پیدا کی ہیں. اللہ نے ان کو زبان ایسی دی ہے، جتنے خوبصورت ہے اتنی زبان خوبصورت ہے. چلے آج آپ نے ان کی خوبصورتی کا اعتراف تو کیا. ابھی نہیں، یہ تو کیا آپ نے خوبصورتی کا اعتراف کیا. ابھی میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں بات یہ کرتا ہوں یہ چیزیں وزیر اعظم کو کہنے کی نہیں ہیں. اچھا یہ جو شیخ رشید صاحب بیان گفتگو فرماتے، یہ جو میں نے نیا لفظ سنا ہے آج کل بیانیہ، جو شیخ رشید صاحب کا بیانیہ ہے وہ وزیر اعظم کا بیانیہ نہیں ہونا چاہیے. یہ لینگویج وزیر اعظم کی نہیں ہونی چاہیے. بلاول صاحب پہ بھی ایسے ہی بولیں گے، نواز شریف صاحب پر بھی ایسے بولیں گے، ان کی بیٹی پہ بھی ایسے بولیں گے.
ہر سیاسی چانڈیو صاحب یہ ملک نہیں چلے گا. آپ بھول گئے شہباز شریف تو کہہ رہے تھے کہ میں پیٹ پھاڑوں گا ان کے آپ کی پارٹی لیڈر. تو کیا ہوا؟ نہیں پھاڑا نا. تو کیا ہوا؟ ہم آپ کو بتا, آپ کے بہت سارے لیڈروں نے جو بیانات دیے وہ کیا ہوا پھر؟ اچھا لیکن اب ایسے نہیں کریں نا ابھی آپ. اچھا چلے کافی بات کو آپ تو نہ لیں, سیاست میں کافی بات آپ تو بردبار ہیں, آپ تو ایسی باتیں نہ کریں. اسد عمر سیاست میں یہ معاملہ چلنا چاہیے. اچھا اسد عمر صاحب نے آج ایک اہم بات کی ہے, تھوڑی سی اس کی بھی بات کر لیتے ہیں, وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, سنیں ذرا. جس سطح کے اوپر اس وقت وبا کا پھیلاؤ ہے, جس تیزی سے اس وقت ہاسپٹل کے اندر ہمارے مریض آ رہے ہیں, آکسیجن کے اوپر زور پڑتا جا رہا ہے, اگر اس وبا کا زور ہم نے ابھی فوری طور پر نہیں توڑا اور اس میں کمی نہیں لائے, کوئی ہمارے پاس چوائس ہی نہیں رہ جائے گی. آپ کو بڑے بڑے شہر جو ہیں خدا نخواستہ بند کرنے پڑیں گے. تو ایک طرف اسد کہہ رہے ہیں کہ وبا جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے, احتیاطی تدابیر کرو, ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے شہر بند کرنے پڑیں. دوسری طرف کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ ایک طرف تو سمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں, کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے, پھر آپ ہمارے امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ شفقت صاحب سے جواب لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. اور وقفے سے پہلے ہم نے آپ کو اسٹوڈنٹس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کو سنوایا تھا. شفقت صاحب, ایک بڑی عجیب و غریب اور دلچسپ صورتحال ہے کہ جب آپ اسکول کالج بند کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی امتحان نہیں ہوں گے, تو یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی اکثریت بڑی آپ کی فین بن جاتی ہے, آپ ان کے ہیرو بن جاتے ہیں, یہ گیت گاتے ہیں آپ کے, ہیں جی, دعائیں دیتے ہیں آپ کو. جب آپ کہتے ہیں نہیں اب امتحان لینا ہے تو پھر آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. آج کل وہ دوسری حالت ہے, آج کل میرے بڑے خلاف ہیں. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ حامد کے پچھلے سال ہم نے ایگزام کینسل کیے کیمبرج کے, اور انہوں نے ایک فارمولہ بنایا کہ ٹیچر اسیس گریڈز کے اوپر پاس کر دیتے ہیں. 9, 10, 11, 12 کو ہم نے بغیر امتحان کے پاس کر دیا پچھلے سال کے ایگزام کے رزلٹ. 9, 10, 11, 12 تقریباً 50 لاکھ بچہ ہے. اس دفعہ جب آپ ایگزام کا سیزن آیا تو ہم نے فیصلہ کیا بنیادی طور پہ کہ بھئی امتحان ہونے ضروری ہیں. اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جو 9, 10, 11 پچھلی دفعہ تو ہمارے پاس پرانا پیمانہ تھا, اب ہمارے پاس پرانے امتحان کا پیمانہ ہی کوئی نہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ٹیچر اسیس گریڈز پچھلے سال ہوئے تھے اس پہ بھی بڑا تماشا ہوا تھا. کچھ نے کہا یہ ہمارے سے زیادتی ہوگی, کچھ نے کہا بڑا اچھا ہو گیا, یہ وہ وغیرہ. اور کیمبرج نے بھی فیصلہ کیا کہ ایک ڈیٹ کے بعد ہم لوگ ٹیچر اسیس گریڈز نہیں دیں گے. لیکن ہم نے جو بنیادی فیصلہ کیا, اور میں ہم کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ سارے پاکستان کے جتنے ہیلتھ منسٹرز تھے, جتنے ایجوکیشن منسٹرز تھے, فیڈرل ہیلتھ منسٹر, ان سب کا یہ تھا کہ یہ جو کیمبرج A&O لیول ہے اس کے اتنے کم بچے ہیں, کوئی سارے پاکستان میں 85,000 ہیں, وہ 50 لاکھ ہیں, یہ 85,000 ہیں. اور جو جس طریقے سے برٹش کاؤنسل نے SOPs بنائیں کہ ہم ان کو 6 فٹ کے فاصلے پہ رکھیں گے, تو اس کو میجارٹی آف دا اسٹوڈنٹس نے ویلکم کیا ہے اور وہ امتحان لینا چاہتے ہیں. لیکن اب میں مزید اس لیے نہیں کہوں گا کہ کل بھی صبح کورٹ میں ہیئرنگ ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر, آج پنجاب ہائی کورٹ نے تو لاہور ہائی کورٹ نے تو ڈسمس کر دی ہے اپلیکیشن. لیکن یہ بتائیں نا, یہ جو اسد عمر صاحب بار بار ڈرا رہے ہیں کہ احتیاط نہ برتی گئی تو بڑے بڑے شہر بند کرنے پڑیں گے, تو اس سے اسٹوڈنٹس کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو تقویت نہیں ملتی. میں عرض کروں نا کہ ہم نے یہ جو فیصلہ کیا تھا, یہ پہلے ہم نے ہیلتھ منسٹرز کو سنا اور سب نے کہا کہ کیمبرج کے والیوم اتنے لو ہیں کہ ایک دن میں مثلاً اگر آپ ڈیٹ شیٹ دیکھیں تو سارے پاکستان میں ہو سکتا ہے 5 سے 10 ہزار بچہ امتحان دے رہا ہو. وہ اتنے کم ہیں کہ اس کو, اور برٹش کاؤنسل کہتی ہے کہ ہم ان کو سپریڈ کر کے اور 6 فٹ کے فاصلے پہ بٹھائیں گے. تو سب کی متفقہ ہیلتھ والوں کی رائے یہ تھی کہ یہ لو والیوم ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. کیونکہ 9, 10, 11, 12 ہائی والیوم ہے, اس لیے ہم ان کو مئی کے اخیر میں لے گئے ہیں اور جون میں لے گئے ہیں تاکہ بیماری کا اللہ کرے گا زور ٹوٹ جائے گا اس وقت تک. تو کیمبرج کے ایگزام کے بارے میں ہیلتھ والوں کی رائے یہ ہے کہ کوئی اتنا کم بچے ہیں کہ کوئی فرق نہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کیمبرج والوں کا امتحان لیں گے تو پھر وہ جو باقی امتحانات ہیں وہ بھی ہوں گے, بڑے بڑے امتحان جو ہیں وہ کو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہم نے میڈیکل کے ساتھ ہم ڈیل نہیں کرتے, لیکن میں خود بڑا ڈروں گا اگر ایک ایسا ڈاکٹر میرا علاج کر رہا ہے
जिसने इम्तिहान नहीं दिया। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब, चांडियो साहब और राना सनाउल्लाह साहब। उमर साहब जो कह रहे हैं कि एहतियात करें वरना हमें बड़े बड़े शहर बंद करने पड़ेंगे, वो ऐसे नहीं कह रहे। उसकी वजह ये है कि कोरोना वायरस की जो नई लहर है, इन्फेक्शन की तादाद भी बढ़ रही है और अमवात की तादाद भी बढ़ रही है, इसलिए हम सबको एहतियात करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।